یہ ہم چیچا وطنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہم نے اڑا دیا. بیوقوف, وہ چیچا وطنی میں ایئرپورٹ ہی نہیں ہے, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پورٹ تباہ کر دیا لاہور. ایگزیکٹلی, تو پوری دنیا ہنس رہی تھی. ویسے ہماری جنریشن نے کووڈ بھی دیکھ لیا, جی, پاک انڈیا وار بھی دیکھ لی, سب کچھ ہی تقریباً دیکھ لیا. اچھا, پاک انڈیا وار تو پہلی بار دیکھی ہماری جنریشن نے. کووڈ بھی تو پہلی دفعہ دیکھا. ہاں 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 ہاں, لاک ڈاؤن. اوف, تو بٹ ہماری دیٹ جنریشن وازنٹ دیٹ اسکیری آنیسٹلی, کیونکہ آپ کو لگتا ہے اب یہ تو قدرت کی طرف سے اگر موت آنی ہے تو آنی ہے. یہ وار والا ایک آئی تھنک ایک ڈر, ایک خوف, ایک بے چینی, ایک انزائٹی, ایک کانسٹنٹ 24/7 پریشر, یہ ڈفرینٹ ہے. میں نے اسلام آباد ہی فلائی کرنا تھا ان ڈیٹس میں جب یہ سب ہو رہا تھا, تو میری فلائٹ کوئی 4 بار کینسل ہوئی, میں ایئرپورٹ سے 2 بار واپس آئی, اور میرا کام تھا میں نہیں پہنچ پائی. اس کے بعد میں رات کے 3 بجے اٹھ کے ٹی وی آن کر کے 3 بجے سے لے کے, اور پھر آپ لوگوں کی ٹرانسمیشنز جو رات کے 3 بجے سے لے کے صبح 12 بجے تک چل رہی تھیں, اینڈ مائی موم وڈ گیٹ اپ لیٹ نائٹ, وہ اپنی فجر وغیرہ کے لیے اٹھتی, تو کہتی تم ابھی تک کیا کر رہی ہو یار. ایسا پریشر مبشر میں نے اپنی لائف میں, یہ انزائٹی, حالانکہ ہم نے تھوڑی جا کے جنگ لڑنی تھی, لیکن وہ ایک ہوتی ہے انزائٹی. ٹھیک ہے, ہم اس پہ آنے سے پہلے کہ وہ وقت کیسا دیکھا ہم نے اس ایک ہفتے میں, اس سے پہلے جو ایکٹریس کے بارے میں کنٹروورسی ہو گئی کہ اس نے پیس کا میسج دیا, اس نے تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے ہیومینٹی کی بات کر دی, کسی نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کی. اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یار میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے تو بھرپور طریقے سے بات کی, ہم نے دیکھا آپ نے بھرپور طریقے سے بات کی. یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ میرا رائٹ ہے. فریڈم آف اسپیچ تو ہے, لیکن فریڈم آف اسپیچ کے چکر میں فریڈم آف رائٹ کو کیسے بریچ کر سکتے ہیں؟ اگر مبشر نہیں چاہتے کہ وہ بولیں, درد ان کے اندر بھی اتنا ہی ہے, تکلیف ان کے اندر بھی اتنی ہے, لیکن وہ شاید سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, وہ باقیوں کی طرح اتنے آؤٹ رائٹ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے, تو میں ان کو بندوق کی نوک پہ نہیں کہہ سکتی کہ مبشر آپ کیوں نہیں بول رہے. یہ بھی تو ڈیموکریسی کے انڈر ہی آتا ہے نا, کہ میں نے ایک نیشنلسٹک اسپرٹ دکھایا اینڈ پیٹریوٹزم دکھایا, تو اب میں کہوں میں تو بن گئی جو بننا تھا, میں نے تو عوام کو خوش کر دیا, اب میں ان کو پکڑوں جنہوں نے نہیں کیا. کیوں یار؟ لیکن عمر, یہ شاید وہ وقت نہیں تھا جو ہم بھی بات کریں کہ یہ وہ ایک وقت تھا شاید پچھلے 70 سال میں, ہم نے اس جنریشن میں, کہ سب نے پروو کرنے کی بات نہیں ہے. آبویسلی ہم ایک اس خوش قسمت ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں جج نہیں کیا جاتا, جس طرح بھارت میں آپ سے پوسٹ کروائی جاتی ہیں یا اس طرح, لیکن سم ہاؤ مجھے یہ بھی لگتا ہے اب جیسے بہت سارے انڈیا کے ہمارے فیوریٹ کچھ ایکٹرز تھے, جب انہوں نے وہ پوسٹ لگائیں آپریشن سندور, تو یو ور ٹراماٹائز, یو لائک کس کی بندوق کے نوک پہ یار یہ پوسٹیں لگا رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو تم لوگ, تو سین ایجوکیٹڈ لوگ ہو, یو آر کنیکٹڈ ود دا ونڈو آف دا ورلڈ. وہ بات الگ ہے کہ ہم جس انڈیا کو جانتے تھے, گاندھی جی کا انڈیا, اب وہ مودی کا انڈیا بن چکا ہے, اور آپ کو جو ہے کیوز میں بند کر دیا گیا, آپ کے لیے بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کنیکٹڈ نہیں رہے. اٹس ویری شیمفل. سو دس ٹیلز نہیں ہے آپ کے ملک میں ڈیموکریسی. آپ لوگوں کے وہ جو کارٹونز ہیں وہ کس طرح سے سینسیشنلزم کے بیس پہ کس طرح کے ایکٹس کر رہے تھے, کس طرح اپنی بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے یہ ہم چیچا وطنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہم نے اڑا دیا. بیوقوف, وہ چیچا وطنی میں ایئرپورٹ ہی نہیں ہے, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پورٹ تباہ کر دیا لاہور. ایگزیکٹلی, تو پوری دنیا ہنس رہی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آل ہیو اے لاٹ آف people that we know in India who are sane, who are peace lovers, who wants to prioritize humanity beyond any war. وہ وہاں پہ بھی لوگ ہیں, تو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ, تو وہاں کی جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں, جو وہاں کی ہٹلر رجیم کے لیڈر ہیں, یہ تو ان کا مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ جب ہم نے اپنے فیوریٹ وہاں کے ایکٹرز کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, آپریشن سندور اور کاپی رائٹس لے رہے ہیں وہ اس کے یہ وہ, تو آپ نے کہا bullshit. This is the actor that I valued. This is the actor جس کی trajectory I followed. This is the actor that I was inspired by. اور یہ کسی کی ڈکٹیٹرشپ پہ یہ کر رہے ہیں. الحمدللہ تب آپ کو ایک اور چیز کا احساس ہوتا ہے, ہمارے ملک میں کچھ غلط بھی ہو رہا ہو, ہم بڑے فخر, ہم بڑے دھڑلے سے وہ چیز پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ کے ملک میں تو آپ کو وہ رائٹ ہی نہیں دیا گیا. تو یہ فرق ہے آئی تھنک انڈیا اور پاکستان میں آج کے دور میں, کہ اکانومی اتنی ان کی بوم کر گئی, کیا فائدہ ایسی اکانومی کے بوم کرنے کا کہ جب وہاں کے رہنے والوں کو, وہاں کے
جو سٹیزنز ہیں ان کو آپ اتنا رائٹ نہیں دے رہے کہ وہ ایکسپریس کر سکیں اپنی آواز کو. جبکہ ہمارے جن ہیرو ہیروئنز نے آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر انہوں نے نہیں ایکسپریس کیا تو کوئی بات نہیں, ان کا رائٹ ہے. ان کی جگہ اور بہت سے ایسے ہیں جو ہیرو بن گئے. دیر از دس بوائے کالڈ عباس بخاری, آئی مین تمکنت, پھر وہ جس نے وہ شہزاد جس نے وہ شو کیا تھا جس میں وہ برکھا دت اور ان کا لوزر ترین پوڈ کاسٹر جو کہ جس کی امیج جو ہے وہ ہو گئی رنویر جو تھا, کیا بہترین جواب دیے یہ لوگ یہ سٹارز بن کے سامنے. These were the people who showed the nationalistic spirit, who represented Pakistan, who were there for their people, who voiced the opinions with the most appropriate words, who had a blend of humor also, who had a blend of optimism also. اور رائٹ چوائس آف ورڈ اس دور میں اس وقت میں کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے, میں آپ کو اپنی اگر فریٹرنیٹی کا بتاؤں, مجھے نہیں لگتا کہ کمیونیکیشن سکلز اور تھاٹس شاید ہماری برادری کی اتنی اچھی ہیں جتنی اچھی ان کی تھیں. دیٹ از وائی دے بیکیم ہیروز. تو آئی تھنک اگر کوئی نئی بات کرنا چاہ رہا نا, ہم نہیں ان کو فورس کر سکتے کہ آپ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ بات کریں. اگر اندر سے ہی وہ نہیں آ رہا تو آپ کسی کو کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ یا ہونا ہے یا نہیں ہونا, یا ہونا یا نہیں ہونا. ایگزیکٹلی. اچھا پھر ہم اس ایپیسوڈ پہ آتے ہیں. پھر اس وار میں ہماری بڑی لرننگ رہی کہ جب تک ہم خاموش رہے, بہت ایک پریشر بھی تھا, ہم ریئیکشن کیوں نہیں دے رہے, ہم حملہ کیوں نہیں کر رہے پاکستان کی جانب سے انڈیا پر کیوں نہیں. بالکل. لیکن ہم اس وار نے بتایا کہ آپ کو بریو بننا پڑتا ہے. آپ نے حملہ کیا اور وہ ایکسپوز ہو گئے اور آدھی رات کو سیز فائر والے معاملات شروع ہو گئے. Kudos to our armed forces. مجھے لگتا ہے یہ ہم 90s کے کڈز ہیں تو ہماری حیاتی میں ہمیں پہلی بار یہ ایک عزم, یہ ایک اوڈیسٹی اور یہ پتہ نہیں ایک عجیب سا آپٹمزم ملا دیٹ وی آر گارڈڈ بائی دا بیسٹ آرمڈ فورس ان دا ورلڈ.